دنیا بھر میں بہت ساری آفتیں آتی ہیں، لیکن اس دفعہ جو کولمبیا میں زلزلہ آیا ہے اس نے سب کو حیران و پریشان کر دیا، کیونکہ اس زلزلے میں اب تک 265 لوگ اپنی جان دے چکے ہیں، 9550 گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ ابھی تک ریسکیو آپریشن جتنا ہو چکا ہے اس کے مطابق 3500 افراد جو کہ زخمی ہو چکے ہیں اور 500 افراد ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ حکومت سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، ملک میں سوگ کا ماحول ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ کولمبیا کے جو 2 شہر ہیں جن میں ایک کولمبیا کا سب سے بڑے شہروں میں تیسرے نمبر پر آنے والا شہر بھی شامل ہے، کالی اور پریرا، یہ 2 وہ شہر ہیں جو متاثر ہوئے ہیں زلزلے سے۔ زلزلہ پیر کے روز آیا اور اس کی شدت 7.3 تھی۔ یہ اتنا شدید زلزلہ تھا کہ جس نے تقریباً 1000 کے قریب مکان تباہ و برباد کر دیے، سب کچھ اڑ گیا، ایسے جیسے صفحہ ہستی سے سب کچھ ختم ہو گیا اور زمین پھٹ گئی، چیزیں زمین کے اندر چلی گئیں، مطلب اس بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ آپ کو بتاؤں کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے 3 دن سوگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور جو لوگ اس وقت لاپتہ ہیں ان کی تلاش کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو زلزلہ جب بھی آتا ہے کسی بھی جگہ پر آتا ہے تو جو 72 گھنٹے پہلے ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ان 72 گھنٹوں میں اگر کسی کو تلاش کر لیا جائے تو اس کے زندہ مل جانے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ اگر اس کے بعد کوئی بندہ بچ جائے تو یہ خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس کے اوپر کرم ہے۔ جو کالی شہر ہے اس میں 74 جبکہ پیریرا شہر میں 84 لوگ اپنی جان دے چکے ہیں، اور وہاں پر لوگ اس وقت شدید پریشان ہیں، سب خوف کی علامت میں ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 7.3 درجے کا جو زلزلہ آیا ہے کولمبیا میں، اب تک کولمبیا میں جتنے بھی زلزلے آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے۔ کولمبیا نے اپنے انفراسٹرکچر میں بہت تیاری کر رکھی تھی زلزلوں سے نپٹنے کی، لیکن یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ جس کی تیاری انہوں نے بالکل نہیں کی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں آؤٹ آف سلیبس، یعنی کہ آؤٹ آف سلیبس ان کے ساتھ یہ آفت آ گئی اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ 2 بڑے شہر شدید متاثر ہیں جیسے کالی اور پریرا، اور ان میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، تو جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو ریسکیو کرنے میں، لیکن کس طرح؟ سب سے پہلے جو لوگ ہیں وہاں پر ہاتھوں سے چیزیں ہٹا رہے ہیں، مشینیں بھی استعمال کر رہے ہیں تو کم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے اس میں زلزلے کے جو متاثرین ہوتے ہیں وہ ملبے تلے دبے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی مشین استعمال ہوتی ہے تو مشین کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ یہ چیز اٹھانے والی ہے یا نہیں، اس سے کوئی چیز زخمی تو نہیں ہو رہی، جبکہ ہاتھوں سے اگر یہ کام کیا جائے لوگوں کو ریسکیو کرنے کا تو لوگوں کی جان زیادہ حد تک بچائی جا سکتی ہے۔ تو بڑے بڑے پتھر یا بڑی جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہاتھوں سے نہیں اٹھائی جا سکتی ان کے لیے مشین استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ ریسکیو آپریشن ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے۔ اور اس بیچ سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایسے آلات استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ آواز کو بہت مدھم سے بھی سن سکتے ہیں۔ اگر نیچے سے کسی بھی انسان کی مدھم سی بھی آواز آ جاتی ہے تو اس کو سننے کے بعد وہاں پر ریسکیو آپریشن تیزی سے شروع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک بیکری کے اندر ایک بندہ پھنسا ہوا تھا اور اس کی جب ہلکی سی آواز سنائی دی تو اس کے بعد وہاں پر ریسکیو آپریشن تیز کر دیا گیا، اور بڑی ہی تیزی سے وہ ریسکیو آپریشن کرنے کے بعد لوگوں کی جان بچائی گئی۔ باقی ملک کولمبیا اس وقت شدید مشکلات میں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ انسانیت پر آنے والے بہت بڑے جو عذاب ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس مشکل میں سے نکالے، اور جو ہمارا حق بنتا ہے انسانیت کے طور پر ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہوں ہم کریں۔ مجھے وجاہت علی ظفر کہتے ہیں، نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔